اگر آپ نے 4 ہفتے اس قرآن کو نہ چھوا اور آپ نے کہا کہ میری تو چھٹی ہے، میری تو ویکیشن، نہ مجھے ترجمہ یاد کرنا ہے، نہ مجھے فہم، آئی ایم ریلیکسڈ، اتنی غفلت میں اگر چھٹیوں کو بسر کیا ہوتا ہے کہ قرآن سے بالکل تعلق توڑ لیا، واپس آنے کو دل نہیں چاہتا. وہ جو ہم نے مثال پڑھی تھی نا کہ کیا ہوتا ہے کہ جو گمراہ ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے سینہ بچ رہا ہے ان کا، ضیقا حرجا یصعد فی السماء، ایسے لگتا ہے ان کو جیسے آسمان پہ چڑھ رہے ہیں. واپس آنا اتنا مشکل لگے گا، اتنی پریشانی ہوگی واپس آنے کا سوچ کر. اور اگر اس قرآن سے تعلق رکھا آپ نے تو آپ کے اندر اینٹیسپیشن ہوگا، خوشی ہوگی کہ الحمدللہ چلیں دوبارہ سے وہ تعلق جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. انسان بے چین پریشان ہوتا ہے جیسے اس کا بچہ نہیں کہیں چلا گیا. اور جب بچے واپس آتے ہیں تو کیسے ماں انتظار کرتی ہیں کہ بچے آنے والے، ایسے انتظار کرتا ہے انسان کہ اللہ کسی طرح دوبارہ سے شروع ہو، تمہارا روٹین بنے. تو یاد رکھیں کہ قرآن سے چھٹی نہیں ہو سکتی. آپ کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کیا حال ہوگا. اس سے بڑی آفت میں کہتی ہوں، اس سے بڑی آزمائش نہیں آ سکتی انسان کے اوپر کہ اس کا قرآن سے تعلق ٹوٹ جائے. آپ دنیا میں جہاں مرضی جائیں اس کو ساتھ لے کر جائیے، پڑھتی رہیے تاکہ وہ سبق تازہ رہے، تاکہ روح کو اس کی غذا ملتی رہے. تو ویکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کی چھٹی ہو گئی، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ آخری سانس تک ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں تاکہ ہمارے ایمان تازہ رہیں. ایمان بڑی جلدی مرجھاتے ہیں، بہت جلدی، ان کو تازہ رکھنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا بقوہ، چاہے ویکیشن ٹائم ہو، چاہے اسکول ٹائم ہو، چاہے کچھ بھی ہو، روٹین زندگی ہو یا ایکسٹرا آرڈنری کوئی واقعات پیش آ جائیں، کسی کی موت واقع ہو جائے یا کوئی گھر میں شادی ہو، قرآن سے نہیں تعلق ٹوٹنا چاہیے. اس کے ساتھ تو جڑ کر ہی رہنا، یہی تو صبر دے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں دل. اور کیا کرنا ہے؟ اور فرمایا کہ اپنی قوم کو آپ حکم دیجئے کہ وہ اس کتاب کے بہترین پہلو کو تھام کے رکھیں. یاخذوا باحسنھا، یہ تو وہ قوم تھی بنی اسرائیل جن پر اللہ کے بے شمار احسانات ہوئے. تو جن لوگوں پر یا جن قوموں پر اللہ کے احسانات زیادہ ہوں، ان کو تو اس کتاب کے بہترین پہلو کو پکڑ لینا چاہیے، اس کتاب سے بہترین سلوک کرنا چاہیے. کوئی فرار کا راستہ اختیار کرنے کا نہ سوچیں، رخصتیں اور بہانے نہ بنائیں، بلکہ عزیمت کا، احسان کا راستہ اختیار کریں اور اس پر جم جائیں. صرف گزارے کا نہ سوچیں کہ بس ہمیں یہ پتا چل جائے کہ فرائض کیا ہیں، بس نہیں. فرائض سے آگے بڑھ کر، اسلام کی سطح سے آگے بڑھ کر احسان کی سطح تک پہنچنے کی کوشش کریں. 33% پر قناعت نہ کریں، ڈسٹنکشن لینے کی کوشش کریں، پوزیشن ہولڈرز بننے کی کوشش کریں. ایک بچہ ہے نا جو صرف پاس ہونے کے لیے پڑھتا ہے، ایک بچہ ہے جو پوزیشن لینے کے لیے پڑھتا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہوگا، دونوں کے پڑھنے کے انداز میں بڑا فرق ہوگا اور دونوں کے انجام میں بڑا فرق ہوگا. اب یہ زندگی ہے نا انسان کے پاس، ٹھیک ہے، میرے پاس، آپ کے پاس، ہمارے پاس یہ زندگی ہے. اب ہمیں وقت لگانا ہی ہے اللہ کے دین کے لیے، نماز پڑھنی ہی ہے. 10 منٹ لگانے ہیں نماز پڑھنے میں. اب چاہیں تو آپ بالکل ایوریج کوالٹی کی نماز پڑھیں ان 10 منٹ کے اندر، آپ چاہیں تو آپ ہائیسٹ کوالٹی کی نماز پڑھیں ان 10 منٹ کے اندر. چوائس آپ کی ہے، آپشن آپ کے پاس ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں، کوئی آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ کو زرکون خریدنا ہے یا آپ کو ہیرا خریدنا ہے، تو آپ کیا خریدیں گی؟ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو کہے گا کہ مجھ کو تو زرکون خریدنا ہے. تو جب اتنی کوانٹٹی ہے، اس کوانٹٹی سے جب بہترین چیز آ سکتی ہے، خوبصورت ترین چیز آ سکتی ہے، تو کمتر درجے کی چیز خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خذوا باحسنھا، اس کے بہترین پہلو کی پیروی کریں. سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا. اس وجہ سے بھی اس کتاب کو مضبوط ہاتھوں سے پکڑنا ضروری ہے، کیونکہ آگے کفار سے، مشرکوں سے میل جول ہونا ہے. اگر اپنا ہی ایمان، اپنا ہی تعلق مع اللہ پختہ نہیں ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا، تو دین پر قائم نہیں رہ سکو گے اور انہی جیسے ہو جاؤ گے. تو ایک مطلب یہ بھی لیا گیا سأریکم دار الفاسقین،
کہ تم مضبوط جم جانا اپنی کتاب پہ. جب تمہارا کلیش ہو، تمہارا انٹریکشن ہو دوسرے کلچرز، دوسری سویلائزیشنز، دوسری آئیڈیالوجیز، دوسرے عقائد، نظریات اور عبادات کے طریقوں سے، ایسا نہ ہو کہ تم دین چھوڑ کے پھسل جاؤ. تو ایک مطلب یہ لیا گیا دارالفاسقین کا، یعنی کہ دنیا ہی میں اللہ دکھائے گا ان کو ایسے لوگ یا ایسی بستیاں کہ جو فاسق ہیں، ان سے کہیں مروب نہ ہو جانا. اور دوسرا مطلب لیا گیا دارالفاسقین کا آخرت کا گھر، یعنی آخرت میں نافرمانوں کا ٹھکانہ اور انجام اللہ دکھا دے گا مومنوں کو، کہ جنہوں نے اس کتاب کو حق ادا نہ کیا، اس کتاب کو مضبوط نہ پکڑا، اس کے بہترین پہلو کو نہ اپنایا، ان کا انجام بتا دیا جائے گا. آیت 146 سَأُصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، بڑے بنتے ہیں. بندہ اپنے آپ کو آقا سمجھنے لگے اور اللہ کی مرضی ماننے کے بجائے اللہ سے اپنی مرضی منوانے کا زور لگانے لگ جائے. یہی تو تکبر ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا، اپنی بے عزتی محسوس ہو. تو فرمایا کہ میں تو ایسے لوگوں کو پھیر دوں گا اپنی آیات سے، اور یہ واقعی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ متکبروں کو اپنے دین کا علم نہیں دیتا، ورنہ تکبر کے ساتھ دین کا علم، اس سے زیادہ ڈسٹرکٹیو چیز، تباہ کن چیز اسلام کے لیے اور کچھ ہو نہیں سکتی. جو چند متکبر آ جاتے ہیں، جو دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں، اور جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا انہوں نے بہت تباہی پھیلائی اسلام کے لیے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے کوئی اصلاح کا کام کریں، کوئی اسلام کی بہتری کا کام کریں، تو صرف علم کافی نہیں ہے، عاجزی نہایت ضروری ہے، تکبر سے نجات نہایت ضروری ہے. آگے فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی ان پر ایمان نہ لائیں گے. اچھا، متکبر بھی جو تھوڑا بہت علم حاصل کرتا ہے وہ اس کا سطحی رہتا ہے نا، اوپر رہتا ہے، اس کے عمل کے اندر تو اس کی کوئی جھلک اس علم کی نظر آتی ہی نہیں، تو حقیقی طور پہ تو وہ مومن ہوتے بھی نہیں. تو فرمایا کوئی بھی آیت، کوئی نشانی دیکھ لیں ایمان نہ لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے اس کو اختیار نہ کریں گے. اگر سہولت ہو تب بھی سیدھے راستے پہ نہیں چلیں گے. سارا معاشرہ کوآپریٹ کر جائے، سب ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں، ان کے حالات ان کے موافق ہو جائیں، شوہر، بچے، ماں باپ سب ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو انکریج کریں اچھے کام کرنے پر، لیکن چونکہ ان کا اپنا دل نہیں ہے تو سیدھا راستہ نظر آ بھی جائے تب بھی نہیں اس پر عمل کریں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر ٹیڑھا راستہ ان کو نظر آئے اس پر چل پڑیں گے. کوئی ٹیڑھ، کوئی برائی، کوئی گناہ کا موقع جو ہی نظر آ جائے فوراً اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اس کی طرف. اب دیکھیں یہ جو سبیل الرشد ہے اور سبیل الغی ہے، یہ مجھے بتائیں کیا یہ دو الگ الگ راستے ہیں، پیرالل روڈز ہیں جو کہ چل رہے ہیں، کہ یہ ہے سبیل الرشد، یہ ہے سبیل الغی؟ ورنہ جو ایک دفعہ سیدھے راستے پر چل رہا ہو اس کو تو ٹیڑھا راستہ کبھی نظر آنا ہی نہیں چاہیے، وہ تو چل پڑا ایک ہائی وے کے اوپر، صراط مستقیم پر. دنیا میں جو لوگ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر تو ہم صراط مستقیم کو یوں سمجھے نا کہ یہ سیدھا راستہ ہے جس پر کہ صرف نیک لوگ چل رہے ہیں، تو جو شخص ایک دفعہ صراط مستقیم پر آ گیا تو اس کا پالا، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ان لوگوں سے پڑتا ہوگا کہ جو خود نیک ہیں، اور کبھی گناہ گاروں سے اور کافروں فاجروں سے تو پالے ہی نہ پڑے اس کا. ایسے ہوتا ہے؟ تو یہ بتائیں کہ سبیل الرشد اور سبیل الغی یہ کیسے ہیں؟ دو پیرالل روڈز ہیں، کرس کراس ہوتے ہیں. سبیل الرشد، سبیل الغی ایک دوسرے کو کٹ کرتے رہتے ہیں، دو الگ الگ نہیں ہیں. ہمیں تصور آتا ہے کہ صراط مستقیم ایک سیدھی شاہراہ ہے، چمکتی ہوئی سیدھی، ہم یہاں چڑھ گئے اس کے اوپر، انجام کار ہم جنت پہ پہنچ جائیں گے. ایسے نہیں ہے. صراط مستقیم کا جو سفر ہے یہ تو بہت گھاٹیوں میں سے، وادیوں میں سے اور بہت سی مختلف راستوں سے ہو کر یہ جا رہا ہوتا ہے.
ہدایت ہم کیسے لیں گے؟ ہر جگہ آپ کو سائن پڑھنا ہوگا. جگہ جگہ دوراہے چوراہے آتے ہیں صراط مستقیم پر. جہاں پہ ایک راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہوتا ہے، سبیل الرشد ہوتا ہے، دوسرا سبیل الغی ہوتا ہے، گمراہی کا راستہ ہوتا ہے. پہچان کیسے ہوگی؟ سائن بورڈ پڑھ کے، آیت دیکھ کر، اللہ کی روشن آیات کو فالو کرتے رہیں گے، سبیل الغی سے بچتے رہیں گے، سبیل الرشد پر چلتے رہیں گے. اور آپ کو اس میں طرح طرح کے لوگ ملیں گے جو گمراہ بھی ہیں، گمراہ لوگوں سے پالا پڑتا رہتا ہے. تو یہ جو کرس کراس ہوتا ہے نا، سبیل الرشد اور سبیل الغی، یہ کیا پوائنٹ ہے؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ہدایت یافتہ اور گمراہ ملتے ہیں. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ اس کا ایک فائدہ ایک نقصان. نقصان یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جو ابھی تک سبیل الرشد پر تھا اب وہ ڈائیورٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، اب وہ گمراہی پر چل پڑے. لہٰذا ہر وقت اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگنی ہے آخری سانس تک. کبھی انسان غافل نہیں ہو سکتا ہدایت کی دعا سے. یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں آج ہدایت پر ہوں تو میں کل بھی ہوں گا. نہیں، اللہ جانے کل کون سا دو راہ زندگی میں آئے، کہاں مجھے کوئی ڈیسیشن لینا پڑے، کون سا مجھے کل فیصلہ کرنا پڑے کہ پھر اللہ نہ کرے میں گمراہی پر چل پڑوں. تو یہ جو کرس کراس ہوتا ہے سبیل الرشد اور سبیل الغی، یہ ایمان والوں کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں یا نہیں، یا وہ ان گمراہ لوگوں کی گمراہیاں دیکھ کر انہی کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. گمراہی پرکشش لگتی ہے، ہدایت چھوڑ کر وہ گمراہی کی طرف ڈیویٹ ہو جائیں، ڈائیورٹ ہو جائیں. یہ ان کی آزمائش ہے. اور جو سبیل الغی پر چل رہے ہوتے ہیں، جب ان کا راستہ کراس ہوتا ہے سبیل الرشد، یہ ان کے لیے اپرچونٹی ہے، ان کے لیے موقع ہے کہ چھوڑ دو گمراہی کا راستہ، آ جاؤ سبیل الرشد کے اوپر. تو ہو سکتا ہے کہ جب نیک لوگوں سے ان کا انٹریکشن ہو، نیک لوگوں سے ان کا پالا پڑے، جب وہ نیکیاں دیکھیں، ہو سکتا ہے نیکیوں کی کشش ان کو گمراہی سے اٹھا کر سیدھے راستے پر لے جائے. عین ممکن ہے. لیکن جو لوگ فیصلہ کر لیں کہ ان کو ہدایت نہیں چاہیے، وہ تو کوئی ہدایت کا راستہ دیکھیں وہ آنا ہی نہیں چاہتے اس کے اوپر. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. اگر ٹیڑھا راستہ وہ دیکھیں اس پر چل پڑتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ تو حبط اعمال کیا ہوا؟ پھر اس کو لے کر آئیے، اس کو سڑک کو نا، سبیل الرشد اور سبیل الغی. کوئی چلتا رہا سیدھے راستے پر، نیکیاں کرتا رہا، لیکن جب اس کو ٹیڑھا راستہ نظر آیا، اس نے وہ سیدھا راستہ چھوڑ دیا، صراط مستقیم چھوڑ دی اور گمراہیوں میں پڑ گیا. تو اب تک جو اس نے نیک کام کیے تھے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اور اب اس نے چھوڑ دیے گمراہی کی وجہ سے. گمراہی اٹریکٹیو لگی، اس میں پڑ گیا، گمراہی پرکشش لگی، گمراہ ہو گیا، تب وہ سارے کام اس کے پچھلے ہفت ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں. حدیث میں یہ مضمون آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ہے ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، 1 ہینڈ سپین اتنا، اور پھر وہ گناہ شروع کر دیتا ہے، دوزخ میں چلا جاتا ہے. کتنی حسرت ہے نا، کتنی عبرت کی بات ہے. وہی اگر آپ کے ذہن میں نقشہ ہو نا سبیل الرشد اور سبیل الغی کا، آپ سمجھ جائیں گی. اچھا خاصا آغاز ہوا تھا، بگننگ اتنی اچھی ہوئی تھی، اینڈ کتنا خراب. ایک رانگ ٹرن، تھوڑی دیر کو اس کو اٹریکٹ گناہ نے کیا، تو کہا ذرا سا میں ایکسپلور تو کرتا ہوں، لیٹ می سی ہے کیا. بس اس کے بعد گناہوں کے جنگل میں جا کر کھو گیا، جہنم میں چلا گیا. پھر آپ نے فرمایا ایک شخص ہے ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس میں اور جہنم میں ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اس کے بعد وہ نیکیاں شروع کر دیتا ہے اور بالآخر جنت میں چلا جاتا ہے. وہ کون ہے؟ ساری زندگی سبیل الغی کا مسافر رہا، ٹیڑھے راستے کا مسافر رہا، لیکن کسی مقام پر زندگی میں آ کر
اس کا پالا نیک لوگوں سے پڑا، اس کو کچھ نیکیاں نظر آئیں اور نیکیوں کی جگمگاہٹ، نیکیوں کی خوبصورتی اس کو اتنی پیاری لگی، اتنی پرکشش لگی کہ اس نے گمراہی چھوڑی، ہدایت پہ آ گیا۔ الحمدللہ، اور کیا چاہیے؟ اب آگے کچھ اور ذکر آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، آیت 148 سے 150۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ ابھی کچھ ہوں گے اکوسٹکس وغیرہ کہ ہوا گزرتی ہوگی تو کچھ آواز سی نکلتی ہوگی اس کے اندر سے۔ خوار بیل کی ڈکرانے کی آواز کو کہتے ہیں۔ اب اس طرح کے جو گمکس ہیں، اس طرح کے جو طریقے اور ترکیبیں ہوتی تھیں، یہ ہر زمانے میں مشرک کرتے رہے، اور مشرکوں کے سردار، ان کے جو پریسٹ پادری وغیرہ ہوتے تھے، انہوں نے اس طرح کی ٹرکس کی ہیں۔ اکثر مندروں کے پجاری لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے عجیب عجیب کمالات آج بھی دکھاتے ہیں، پہلے بھی دکھاتے تھے کہ لوگوں کی عقل حیران ہو جائے۔ مثال کے طور پہ جو فرعون کا اسٹیچو تھا، فرعون کا مجسمہ تھا، اس اینگل سے، اس زاویے سے اس کو رکھا تھا کہ سال میں جو بادشاہ کی تاریخ ولادت تھی، برتھ ڈے، اس دن سورج کی پہلی کرنیں مجسمے کی پیشانی پر پڑتی تھیں۔ تو لوگ کتنے حیران ہوتے ہوں گے کہ ہاں واقعی یہ سن گاڈ ہی کا کوئی نمائندہ ہے، سورج دیوتا کا نمائندہ ہے، کہ جس دن یہ پیدا ہوا تھا اس دن اس کے ماتھے پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں۔ حالانکہ وہ سب میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کر کے، وہ سارا حساب کتاب جوڑ کے وہ یہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہندوستان میں ایک ٹیمپل تھا، مندر تھا، اور وہاں پر ایک بت جو تھا وہ فضا میں معلق تھا، سسپینڈڈ تھا۔ لوگوں کو کتنا تعجب ہوتا ہوگا، کتنی حیرت ہوتی ہوگی، سوچیں۔ بعد میں پتا چلا کہ جو دیواریں تھیں مندر کی، وہ میگنیٹ سے بنائی ہوئی تھی انہوں نے، اور اس طرح سے انہوں نے میگنیٹس کو ارینج کیا تھا کہ وہ جو بت تھا میٹل کا، وہ سسپینڈڈ رہا کرتا تھا بیچ میں۔ اوریکل آف ڈیلفی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، یا کچھ بتوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کے آگے دودھ رکھو تو وہ پی جاتے ہیں۔ اب وہ کوئی بھی پورس قسم کا پتھر لے کر اور اس کا بت بنا دیا، آپ دودھ ڈالیں، وہ جذب ہو گیا اس کے اندر، وہ کہاں سے پیے گا؟ لیکن جو بیچارے جاہل ہوتے ہیں ان چیزوں کو، وہ بت کا ہی کمال سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ہی خدا جو ایسے کارنامے دکھا رہا ہے۔ فرمایا الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ کیا انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب ان کے فریب کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس کو بھی آپ دیکھیں، آپ کو ایک موب سائیکالوجی سامنے آ رہی ہے، ہجوم کی نفسیات۔ کیا ہوتا ہے؟ رو میں بہہ جانا جسے ہم کہتے ہیں۔ جب ایک رو چل پڑتی ہے، جب لوگوں پر جذبات کا طوفان آ جاتا ہے، اچھے اچھے عقل والوں کی بعض دفعہ عقل ماری جاتی ہے، وہ بھی اس رو میں بہہ جاتے ہیں۔ اندر سے ان کے کوئی چٹکی لے رہا ہوتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، لیکن چونکہ سب کر رہے ہوتے ہیں، اتنا پریشر ہوتا ہے لوگوں کے ایک کام کرنے کا کہ بعض دفعہ جو رہنما یا لیڈرز ہوتے ہیں یا قوم کے عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں بہہ جاتے ہیں۔ لگتا ہے یہی معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ معدود چند کے علاوہ سب اس رو میں بہہ گئے، لیکن جب وہ بچڑا بن گیا، سامنے آ گیا، اس کو دیکھ کر انہوں نے سر اپنا پیٹ لیا ہوگا کہ یہ کیا چیز بنی ہے۔ جب وہ چیز سامنے آ گئی، سقط فی ایدیہم، وہ چیز گرا دی گئی ان کے ہاتھوں میں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سامنے کوئی چیز آ گئی، تو ان کو افسوس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو انہوں نے توبہ کی۔ یا سقط فی ایدیہم، یہ شرمندگی کے لیے بھی آتا ہے، جیسے انسان اپنے ہاتھوں میں اپنے آپ کو گراتا ہے نا، افسوس کی وجہ سے بعض دفعہ لوگ یوں نہیں کر لیتے، تو یہ کیا ہوا؟ اپنے ہاتھوں میں اپنے آپ کو گرانا۔ یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے، افسوس اور تاسف کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا گیا ہو کہ ان کو بڑا افسوس ہوا اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ لیکن یہ ساری قوم نہیں تھی، چند تھے جن کو غلطی کا احساس ہوا، اپنے رب سے انہوں نے معافی مانگی۔
اب باقی قوم تو لگی رہی اسی کام کے اندر. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کوہ طور پر کہ قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو چکی. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے. غضبان، غصہ ان کو آیا قوم کے مفسدوں پر کہ ان کی چالیں کامیاب ہو گئیں، اور افسوس ہوا قوم کی جہالت پر کہ کیسے بیوقوف بن گئی چند لوگوں کے ہاتھوں میں. قال بئسما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم، آتے ہی انہوں نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد. یعنی ابھی تو یہ خطاب کس کو کر رہے ہیں؟ قوم کو. ساری قوم ہی کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے بڑا برا کیا. آگے ان کا غصہ ان پر نکلے گا جن کو ذمہ داری دی تھی، یعنی اپنے بھائی پر. اعجلتم امر ربکم، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور انہوں نے رکھ دیں تختیاں. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر ان کو کھینچا. سوچیں کتنا ان کو غصہ آیا ہوگا. یہ اضطراری کیفیت ہے نا، یہ غیر معمولی کیفیت ہے. یہ کوئی نعوذ باللہ کو روزمرہ کا روٹین نہیں ہوگا کہ چھوٹے بھائی ہو کر بڑے بھائی سے ویسا سلوک کرتے ہوں. لیکن بعض دفعہ انسان پر اتنا شدت کا صدمہ پڑا ہوتا ہے کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور یہ بڑے بھائی تھے، یہ بزرگ تھے، یہ بزرگی کا واقعی ہارون علیہ السلام نے حق ادا کر دیا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کی کیفیت کو سمجھ گئے کہ کس جذباتی بحران سے، کس ایموشنل ٹراما سے میرا بھائی گزر رہا ہے، اور نہایت بزرگی کے ساتھ انہوں نے بات فرمائی. قال، فرمایا، ابن امہ، اے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، کتنا پیارا طریقہ ہے نا ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے خون کے رشتے کا احساس دلایا کہ دیکھو میں تمہارا بھائی بھی تو ہوں. اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھ کو شامل نہ کر. انہوں نے ایکسپلین کیا کہ دیکھیں یہ معاملہ ہوا تھا، میں نے بہت ان کو سمجھایا، انہوں نے میری بات نہ مانی اور یہ تو مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے. اب اگر دشمن دیکھیں گے کہ میں نے جن کو روکا تھا اور انہوں نے میری بات نہ مانی، اور جب یہ میرا اس طرح کا حال ہوتا دیکھیں گے تو یہ تو مجھ پر خوش ہوں گے کہ چلو قصور ہم نے کیا، سزا جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کو مل رہی ہے. تو فرمایا کہ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے، کہ فتنہ کسی اور نے اٹھایا، الزام میرے سر پر آ رہا ہو، یہ تو بہت خوش ہوں گے اس بات پر. اور اپنے بھائی سے کہا کہ مجھ کو ظالم قوم کے ساتھ شامل مت کر، میں نے یہ کام نہیں کیا. یہاں بھی ہارون علیہ السلام کیا بزرگی دیکھیں، یہ ہے بزرگ ہونا. لوگ بوڑھے تو ہو جاتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر بوڑھا بزرگ بھی ہو. بزرگی الگ چیز ہے، بڑھاپا الگ چیز ہے. بڑھاپا سب پہ آتا ہے، بزرگی سب پہ نہیں آتی. تو بزرگ ہونا، بعض دفعہ چھوٹوں کی کوئی غیر معمولی حرکت دیکھ کر اور ذرا فیصلہ کرنا کہ یہ اس کا روٹین نہیں ہے، یہ ایسا ہے نہیں، اور جھٹ چھوٹوں کے اوپر کوئی الزام نہ دھر دینا کہ یہ ہیں ہی بدتمیز، یہ تو ہیں ہی برے، یہ تو ہیں ہی ایسے. نہیں، سوچ سمجھ کے اور پھر اندازہ لگانا کہ کیا ان کی کیفیت ہے، اور ان کی اس غضب کی، اس غیر معمولی کیفیت کو دور کرنے کی پھر کوشش کرنا. یہ کام ہے جو کہ ہارون علیہ السلام نے یہاں کیا. تو ضرور اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بزرگی دے. جب خاندان کے بوڑھے بزرگ نہیں رہتے تو خاندانوں کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں اور لڑائیاں، اور جتنے پھر بوڑھوں کو شکایتیں ہوتی ہیں ینگ لوگوں سے، وہ تو شاید ہی کسی کو ہوتی ہوں. ہر وقت ان کو شکایت رہتی ہے، یہ اتنے برے، یہ اتنے برے، ہم تو ایسے نہیں تھے، یہ اتنے ایسے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل پھٹتے ہیں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو ٹھہراؤ اور میچورٹی اگر عمر کے ساتھ آئے، الحمدللہ یہ بڑی نعمت ہے. بڑے بڑے فتنے اس سے دب جاتے ہیں. ہارون علیہ السلام اگر اس وقت اپنے بھائی سے لڑنے لگ جاتے تب سوچے نا کیا تماشا بنتا. کتنی خوبصورتی سے، کتنی حکمت اور ٹھہراؤ اور میچورٹی سے انہوں نے معاملے کو ہینڈل کیا.
ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں بچڑا بنانے کا سارا الزام ہارون علیہ السلام کے سر پہ ڈال دیا تھا کہ بنی اسرائیل نے ہارون علیہ السلام سے فرمائش کی تو انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہارون علیہ السلام کو اس الزام سے نجات دے دی. آگے فرمایا آیت 151 موسیٰ علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے. قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. جو بھائی کے ساتھ زیادتی کی اس کی ہو سکتا ہے مغفرت مانگ رہے ہوں موسیٰ علیہ السلام، اور بھائی کے لیے بھی مغفرت مانگی کہ اگر قوم کو روکنے میں ان سے کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے تو اللہ ان کو بھی معاف فرما دے. تو پہلے اپنے لیے مغفرت اور اس کے بعد دوسروں کے لیے دعا کی. یہی دعا کا طریقہ ہے. آگے فرمائے آیت 152-153 ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین. جواب میں ارشاد ہوا جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. اب جھوٹ گھڑا گیا تھا، جو بچھڑا بنایا گیا تھا، اس کا انشاءاللہ آگے ہم ذکر پڑھیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو جس نے کہ بچھڑا بنایا تھا اس کو بد دعا دی تھی اور وہ نہایت ذلت کے عذاب میں گرفتار رہا. مفتر تھا نا، اس نے جھوٹ گھڑ لیا تھا، لوگوں کو غلط عبادت کا طریقہ سکھا دیا. امام مالک نے اور سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ ان دونوں نے اس آیت کو آیت 152 کو بدعت کی سزا کے طور پہ ایک دلیل کے لیے لیا ہے. ایک دلیل لی ہے اس آیت سے بدعت کی سزا کے لیے کہ جو لوگ بدعت نکالتے ہیں دین میں وہ سخت سزا کے اللہ کے ہاں مستحق ہوں گے. اس کے برعکس والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ کے رحم کا بھی یہاں پر بتا دیا گیا کہ گناہ کر لو، اس کے بعد توبہ کر لو اور پھر دوبارہ ایمان لے آؤ، تجدید ایمان کرو. تجدید ایمان سے کیا مطلب؟ پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، پلٹ آؤ اور اب اس گناہ کو زندگی سے نکال دو. تو توبہ کرو اور توبہ کر کے بیٹھے مت رہو. وَآمَنُوا اور پھر دوبارہ ایسا عمل کرو کہ ایمان کا حق ادا ہو جائے. اس کے بعد جو یہ کام کر لے تو اس کے لیے اللہ غفور اور رحیم ہے. من بعدها ہم کیا کہتے ہیں؟ من قبلها. جو گناہ کرے، نہ توبہ کرے، نہ اصلاح کرے، نہ ایمان دوبارہ سے لائے، تب بھی اللہ غفور اور رحیم ہے. تو گناہوں کے ساتھ بخشش ہم چاہتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا. گناہوں کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں ہے، اصلاح کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.